أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام آية number 121. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یقیناً یہ یعنی اس کا کھانا گناہ ہے، اور یقیناً یہ شیاطین اپنے ساتھیوں کو وہی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کا کھانا کہنا مانو گے، ان کا کہا مان لو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے، اس میں ہمیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ جس جانور کو ہم قتل کرتے ہیں یعنی ذبح کرتے ہیں اسے تو کھاتے ہیں، اور جسے اللہ قتل کرتا ہے یعنی وہ مر جاتا ہے اسے نہیں کھاتے۔ تو اس کی شان نزول یعنی اس کے جواب میں، یہ جو سوال تھا اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 118 سے لے کے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُهُ عَلَيْهِ سے لے کے إِنَّهُمْ لَمُشْرِكُونَ یعنی اس آیت کے اینڈ تک نازل فرمائی۔ اور یہ جو ہے، جو مشرکین جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا کیا کہ اللہ کے ذبح کیے ہوئے جانور کو تم لوگ نہیں کھاتے اور جو خود ہم ذبح کرتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں، تو اس کی جو ڈیٹیل ہے ساری کی ساری اس کے آیات کے اندر بتا دی گئی۔ جو جانور اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا جائے اس کی حالت کے بارے میں یعنی تین جو مشہور قول ہیں اس کی حلال ہونے کے بارے میں، کہ جس کے اوپر اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور وہ ذبح ہو گیا ہے، تو پہلا تو قول یہ ہے کہ جو جانور بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کر دیا گیا ہو، یعنی بسم اللہ اس پر پڑھی نہیں گئی اور ذبح ہو گیا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے سرے سے۔ یہ تو پہلا قول ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ تمام ان آیات کے بیسس کے اوپر ساری کی ساری جو احادیث کی بیسس پہ وہ استدلال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صحیحین میں رافع بن حدیج رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آلہ ذبح کرتے وقت خون نکال دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ، اور دانت اور ناخن سے ذبح نہ کرو۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے فرمایا تمہارے لیے ہر وہ ہڈی کھانا جائز ہے جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیا وہ ایک دوسرا جانور ذبح کرے، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا وہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ ہمیں گوشت دیتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا، تو آپ نے فرمایا بسم اللہ کہو اور کھاؤ۔ یعنی کہ صاف یہ بات ہمیں بتا دی گئی کہ بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ کہنا وہ ضروری ہے، کھاتے وقت بھی یعنی انسان جو ہے وہ پھر بسم اللہ پڑھے۔ اب یہ تو تھا پہلا قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا مسلمان کے لیے اس طرح شرط نہیں بلکہ مستحب ہے، اس لیے اگر کوئی مسلمان قصداً یا بھول کر بسم اللہ چھوڑ دیتا ہے تو نقصان کی بات نہیں ہے۔ یہ قول جو ہے وہ امام شافعی اور ان کے اصحاب کا ہے، اور ایک روایت کے مطابق امام مالک اور امام احمد کا بھی یہی قول ہے، اور ابن عباس، ابو ہریرہ اور عطا سے بھی یہی مروی ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ یہ والی جو آیت ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَفِسْقٌ کو غیر اللہ کے لیے ذبح کیے گئے جانور پر محمول کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت غیر اللہ کے نام پر جو کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آئی ہے، جیسے غیر اللہ کے نام سے کوئی جانور آستانوں پر ذبح کیا جا رہا ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اس کی ممانعت وہ ان کے خیال میں یہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کلیئر کٹ کہ ایسا جانور جو
اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے اللہ اس کو ذبح کیا جا رہا ہے تو وہ کھانا حرام ہے، کیونکہ یہ ایک شرک کے طور پر جو ہے وہ ذبح کیا گیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے عطا سے روایت کی ہے کہ یہ آیات یہ آیت ان جانوروں کے بارے میں نازل کی گئی جنہیں قریش اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور ان جانوروں کے بارے میں جنہیں مجوسی ذبح کریں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کے لوگوں کے نام کے اوپر ان کی اس کے کوئی عبادت کے ذریعے ہیں یا کوئی اور طریقے ہیں، اس پر ذبح کرنے کے اوپر جو ہے وہ پھر ممانعت ہے، سختی سے ممانعت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، چاہے بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، اگر وہ نام لے گا تو صرف اللہ کا ہی لے گا۔ یعنی کہ یہاں پر اس حدیث سے جو ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس چیز سے تائید ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے قول سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمان جب بھی ذبح کرے گا تو وہ اللہ کا نام ہی لے گا۔ تو اس لیے مسلمان کے اندر اللہ کے یعنی کہ مسلمان کا ذبح کرنا یہی ہے، اس کا مطلب کہ وہ اللہ کا نام لے کر حلال طریقے سے ہی ذبح کرے گا۔ سو وہ کوئی اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ دس از ایگزیکٹلی واٹ اے مسلم شوڈ ڈو اینڈ ہی از گوئنگ ٹو ڈو دس۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزشتہ حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے جو مسلمانوں کے دیے ہوئے گوشت کے بارے میں فرمایا کہ تم لوگ بسم اللہ کہہ کر کھا لیا کرو۔ تو کیونکہ ان کو یہی لگتا تھا کہ ابھی نئے مسلمان ہوئے، پتہ نہیں انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، کس طرح سے حلال کیا ہے، لیکن چونکہ وہ مسلمان ہیں، ان کا عقیدہ صحیح ہے، تو پڑھتے ہوئے جو ہے وہ پھر کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پر جو تیسرا قول آتا ہے وہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اور اسحاق بن راہویہ کا ہے، اور امام مالک اور امام احمد کا بھی مشہور قول کہ اگر ذبح کرنے والا بسم اللہ کہنا بھول گیا ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر قصداً بسم اللہ نہیں پڑھی تو کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیے تین مختلف طرح کی یہ اقوال ہیں، لیکن تمام تر جو ہے وہ احادیث سے ثابت ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کس کس چیز سے جو ہے وہ آپ کس طرح سے اپنا جو ہے وہ کھانا اس کو آپ حلال اور جائز اور اس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے تھرڈ کال میں؟ تھرڈ جو بات ہے کہ قصدن یعنی جان بوجھ کر بسم اللہ کے بغیر کوئی بھی جانور اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اگر بھول گئے ہیں تو وہ اور بات ہے، وہ پھر بھی جائز ہے۔ تو اس کے اندر سے اب بیسکلی جو کرکس ہے، جو مین چیز ہے، وہ کیا نکلتی ہے؟ وہ ایک یہ نکلتی ہے کہ حرمت اور حرام کیا چیز ہے جو سرے سے ناجائز ہے؟ وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر کسی اور کا نام لے کر جانور ذبح نہیں کیا جائے گا، کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ تقسیم نہیں کی جائیں گی کسی اور کی خوشی کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو یا کوئی بزرگ ہو، کوئی قبر ہو، آستانہ ہو، یعنی وہاں پر لے جا کے جو ہے وہ جانوروں کو کسی پیر کے نام پہ ایسے ذبح نہیں کیا جائے گا۔ یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ اسٹرکٹلی فوربڈن ہے۔ اور پھر جو کھانے کی اجازت دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے۔ اگر شکار کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر شکاری جانور کو جو ہے وہ جو شکار کر رہا ہے جانور اس کو چھوڑا جائے، یا پھر مثلاً بسم اللہ پڑھ کر جو ہے وہ گولی چلائی جائے، بسم اللہ پڑھ کر جو ہے وہ تیر چلایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر جانور میں اگر جان ہے تو پھر پراپر طریقے سے حلال کیا جائے، جان نکل گئی ہے تو وہ اسی طرح کاؤنٹ ہو جائے گا۔ تو اب یہاں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے ڈفرینٹ طریقے بتا دیے ہیں ہمارے لیے، کس طریقے سے جو ہے وہ جائز ہے وہ بھی بتا دیا، اور اسٹرکٹلی فوربڈن کیا چیز ہے وہ بھی بتا دی۔ اب ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ جو بھی ہم کھائیں، کیونکہ مسلمان کی ہر جو ایکشن، اس کا ہر ایکشن ایک عبادت ہے، کھانا کھانا بھی ایک عبادت ہے۔ کھانے کا لقمہ لیتے ہوئے بسم اللہ پڑھا جائے، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے،
اللہ کا نام لیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری ریمائنڈر ہے کہ جو رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہماری ساری زندگی اسی کی عبادت میں گزرنی چاہیے۔ جس طرح سے ہم کھانا کھاتے ہیں وہ صرف اور صرف نیوٹریشن کے لیے، مزے کے لیے یا طاقت کے لیے نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم وہی چیز کھائیں، وہی چیز لیں کہ جو اللہ نے اجازت جس کی دی ہے، جو جائز ہے، وہ اسی طریقے سے کھائیں، اسی طریقے سے لیں کہ جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں نہ صرف اجر ملے گا بلکہ عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔